السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب سے پہلے تو آپ کو اور آپ کی فیملی کو میری طرف سے عید مبارک۔ تو چلیے بات کرتے ہیں پی ایم ٹرپل ایس کی طرف سے جو اپڈیٹ آیا ہے آج۔ آپ جان گئے ہوں گے کہ جو لاسٹ ڈیٹ ہے رجسٹریشن کا وہ ایکسٹینڈ ہو گیا ہے 31 اگست تک، اور ڈاکیومنٹ ویریفیکیشن کا بھی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ ہو گیا ہے ایکسٹینڈ 31 اگست تک۔ مطلب کہ اب آپ 31 اگست تک جو ہے وہ ڈاکیومنٹ ویریفائی کروا سکتے ہیں جنہوں نے نہیں کروائے ہیں ابھی تک، جو آپ کا نیئرسٹ فیسلیٹیشن سینٹر ہے وہاں سے۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ جو چوائس فلنگ ہے اس کا بھی لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ بہت آگے جا سکتا ہے 31 اگست کے بعد، مطلب کہ مجھے لگتا ہے 15 ستمبر بھی جا سکتا ہے، اور یہ لانگ پروسیس ہو جائے گا۔ جو پی ایم ٹرپل ایس کا ہر سال یہی ہوتا ہے، بہت ایکسٹینڈ ہو جاتے ہیں ڈیٹس۔ اس کے بعد یہ تو تھی جو اپڈیٹ پی ایم ٹرپل ایس کی طرف سے آیا ہے۔ بہت سے مطلب کہ جو فرینڈس ہیں ان نے بتایا ہے کہ کومنٹس میں مجھے بتایا تھا کہ جو ہم نے مطلب کہ ڈاکیومنٹس ہے جو کچھ غلط اپلوڈ کیے ہیں، کسی کا انکم سرٹیفکیٹ یا 10th کا مارک شیٹ جو ہے غلطی سے 12th کا اپلوڈ کیا تھا، وہ کچھ جنہوں نے کومنٹ کیا تھا ان کے ساتھ میں نے کانٹیکٹ کیا اور ان کا ٹھیک کروایا میں نے۔ تو اس کے بارے میں بات کرنی ہے آپ سے۔ اگر آپ نے بھی کسی نے بھی مطلب کہ کچھ یہ اپلوڈ کیا ہے غلط، مطلب کہ یا ڈاکیومنٹس کچھ غلط اپلوڈ کیے یا کوئی بھی ڈیٹیل آپ نے جو ہے وہ غلط اپلوڈ کی ہے، تو اگر آپ نے ابھی تک ویریفیکیشن نہیں کروائی فیسلیٹیشن سینٹر سے تو آپ وہاں جا کے وہ سب چینج کروا سکتے ہیں، تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ اب اگر آپ نے ویریفیکیشن کروائی ہے اور اب آپ دیکھ رہے ہو کہ آپ نے کچھ ڈیٹیل جو ہے وہ غلط فل کی ہے یا کوئی ڈاکیومنٹ آپ نے غلط اپلوڈ کیا ہے، تو اب کیسے وہ چینج ہو جائے گا؟ اس کے لیے کیا ہے کہ آپ کو لاگ ان کرنا ہے۔ لاگ ان کے بعد جو ہے وہ گریوینس اوپر لکھا ہوگا، گریوینس ڈالنی ہے پی ایم ٹرپل ایس والوں کو، تو وہ وہاں سے آپ کو بتائیں گے کہ مطلب کہ کیا کرنا ہے۔ اس کے لیے شارٹ میں بتاؤں گا کہ جو وہ بولیں گے اس کے لیے کیا کرنا ہے۔ آپ کو ایک میل ہے، میل میں دکھاؤں گا آپ کو، یہ والا جو ہیلپ ڈیسک، یہاں پر یہ میل ہے helpdesk1@aict.india.org۔ اس میل پہ آپ اپنی ای میل سے ایک میل کرو گے جس میں آپ لکھو گے کہ آپ نے کیا جو ہے وہ غلط اپلوڈ کیا ہے اور آپ کیا چینج کروانا چاہتے ہیں۔ اگر کسی کو کوئی ڈیٹیل چینج کروانی ہے تو وہ اس میل میں سب کچھ وہ ڈیٹیل لکھے گا اور ان کو سینڈ کرے گا۔ مگر آپ کو کیا کرنا ہے، اس میل میں آپ کو لاسٹ پر اپنی آئی ڈی، اپنی کینڈیڈیٹ آئی ڈی جو آپ کی ہے اور میل جو آپ کی ہے اور آپ کا نام اور فون نمبر لکھنا ضروری ہے۔ اور اگر کسی نے ڈاکیومنٹ کوئی غلط اپلوڈ کیا ہے یا کوئی بھول گیا ہے کوئی ڈاکیومنٹ اپلوڈ کرنا، جیسے کاسٹ سرٹیفکیٹ ہے کوئی بھول گیا وہ اپلوڈ کرنا، تو وہ بھی اسی ہیلپ ڈیسک 1 پہ جو ہے میل کرے گا۔ یہی سیم پروسیس ہے، مگر اٹیچمنٹ میں آپ کو وہ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ ڈاکیومنٹ جو ہے وہ اٹیچ کرنا ہے اس میل میں اور ان کو سینڈ کرنا ہے، اور اسی کے ساتھ مطلب کہ ایک ہی دن میں وہ آپ کو اپلوڈ ہو جائے گا۔ جیسے کہ صبح ہی ایک فرینڈ نے مجھے کانٹیکٹ کیا تھا، اس کا جو ہے وہ 10th کا مارک شیٹ کے بدلے 12th کا اپلوڈ کیا تھا، تو اس کو میں نے یہی پروسیس بولی اور اس کا ابھی چینج ہو گیا، انہوں نے اپڈیٹ کیا اس کو، اور اس کو 12th کے بدلے 10th کا جو مارک شیٹ ہے وہ اپلوڈ ہو گیا ہے۔ تو یہ تو تھی یہ اس کے بارے میں بات۔ اب کریں گے ہم جو مین ہے وہ ہے ایکسپیکٹڈ کٹ آف فار ٹرپل ایس، پی ایم ٹرپل ایس 2021 کے لیے جو راؤنڈ 1 ہونے والا ہے، الاٹمنٹ راؤنڈ 1، اس کے لیے کیا کٹ آف ہو سکتا ہے۔ ایکسپیکٹڈ کٹ آف یہ کنفرم نہیں ہے، مطلب کہ یہی ہوگا، مگر اسی رینج میں تھوڑا سا اوپر نیچے فرق ہوگا۔ تو چلیے ہم بات کریں گے اب کٹ آف کے بارے میں۔ یہ ہے کٹ آف جو 2018 اور 19 میں ہوا تھا جنرل اور پروفیشنل کے لیے۔
اور میڈیکل کے لیے کوئی کٹ آف نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ان کو جو سیٹ ہے وہ ان کو پہلے نیٹ کوالیفائی کرنا پڑتا ہے، اور ان کو آلریڈی سیٹ مل چکی ہوتی ہے، اپنا کالج مل چکا ہوتا ہے نیٹ کے کاؤنسلنگ کے تھرو، صرف ان کو پی ایم ٹرپل ایس جو ہے وہ اسکالرشپ دیتی ہے۔ ان کی بات ہم نہیں کریں گے، ہم کریں گے بات جنرل اور پروفیشنل کی۔ جنرل میں جو آپ کو پتہ ہے کون کون سی ڈگری آتی ہے، اور پروفیشنل میں بی ٹیک اور باقی جو ڈگری آتی ہے، بی ایس سی باقی وہ آتا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ 7310 یہ اوپن کیٹیگری کا جو ہے یہ رینک تھی، اس رینک تک کٹ آف ہوا تھا، اور یہ مارکس ہے۔ ہم رینک کی بات نہیں کریں گے، ہم مارکس کی بات کریں گے۔ 2018 اور 2019 کا ہم کمپیئر کریں گے، اور اسی کے بیسس پہ ہم ایکسپیکٹڈ کٹ آف جو ہے وہ بتائیں گے کہ کیا ہو سکتا ہے اس بار۔ یہ اوپن کیٹیگری کے مارکس ہے، یہ کٹ آف ہوا تھا، اور یہ پروفیشنل کا کٹ آف ہوا تھا 408 مارکس اور 353 مارکس اوپن کیٹیگری جنرل کے لیے ہوا تھا۔ یہ تو ہوا تھا 18 اور 19 میں۔ اب دیکھتے ہیں 2019 میں کیا ہوا تھا۔ 360 اور پروفیشنل والوں کا 365، مطلب کہ یہ جنرل کے لیے تو کچھ ہی مارکس جو ہے وہ فرق ہوا تھا، اور ان کے لیے پروفیشنل والوں کے لیے بہت مطلب کہ فرق ہوئی تھی، بہت ہی کم کٹ آف جو ہے وہ 19 میں ہوا تھا، اور 18 میں بہت ہی ہائی کٹ آف ہوا تھا۔ اس کا مطلب جو ہے جو جنرل والے ہیں، مطلب کہ 300 کے ابو جن کے مارکس ہوں گے 2020 میں، ان کے لیے وہ کٹ آف لسٹ میں جو راؤنڈ 1 میں ان کے چانسز بہت ہائی ہے۔ 400 والے تو آئیں گے ہی آئیں گے، 300 والے ان کے کچھ بول نہیں سکتے، 350 سے ابو تو وہ بھی آ جائیں گے، اس کے نیچے ابھی کچھ بول نہیں سکتے آئیں گے کہ نہیں، مطلب کہ ان دونوں ایئرس میں 350 سے ابو ہی کٹ آف ہوا ہے۔ اور یہ تھا جنرل کے لیے، اور پروفیشنل کے لیے 408 اور 365 ہوا ہے، مطلب کہ لو ہوا ہے لاسٹ ایئر، اس سے پہلے ایئر میں بہت ہی ہائی کٹ آف ہوا ہے۔ تو ایکسپیکٹ کریں گے یہی اراؤنڈ 350 کے آس پاس جو ہے پروفیشنل کا کٹ آف ہو سکتا ہے، یا اس سے نیچے بھی یا اس سے اوپر بھی ہو سکتا ہے، کچھ مطلب کہ کنفرمڈ تو یہ نہیں ہے، مگر اسی کے آس پاس ہو سکتا ہے، کیونکہ بہت سے فرینڈس نے مجھے کمنٹ کیا تھا کہ ہمارے اتنے مارکس سے ہمیں سیٹ ملے گی کہ نہیں۔ تو اب یہ دیکھ کے آپ خود ہی ڈیسائیڈ کرو گے کہ آپ کے مارکس کتنے ہیں، اور کیا آپ کو کتنے چانسز ہے آپ کو سیٹ ملنے کے یا نہیں ملنے کے۔ تو اس کے بعد پی ڈی ہے، جو فزیکلی ڈسیبلڈ ہوتے ہیں، ان کا 358 ہوا تھا 18 میں، اور 19 میں 336، مطلب کہ 300 کے رینج میں ہی کٹ آف ہوا تھا، اور پروفیشنل کا 251 اور 315، مطلب کہ 251 اور 315 پہلے تو بہت ہی کم ہوا تھا، پھر اس کے بعد بہت ہائی ہوا تھا۔ تو اس کے بعد ایس سی والوں کا 279 اور 270، مطلب کہ 250 کے ابو کٹ آف ہو سکتا ہے ایس سی والوں کا، اور پروفیشنل میں 369 اور ایس سی 326، مطلب کہ 300 کے ابو ان کا بھی کٹ آف ہو جائے گا ایس سی والوں کا۔ ایس ٹی والوں کا 247 اور 310، اور پروفیشنل میں 326 اور 223، مطلب کہ 223۔ تو 200 والے بھی آ سکتے ہیں، اور پہلے تو 300 ہوا تھا، پھر 200 مطلب کہ ڈاؤن ہی ہو چکا ہے۔ اور اس میں جنرل میں ایس ٹی والوں کا 200 پہلے کم ہوا ہے، پھر زیادہ ہوا ہے کٹ آف، مطلب کہ 250 والے 250 کے ابو ہو سکتا ہے کٹ آف اس کا بھی ایس ٹی کا۔ اور ایس سی بی سی جو ہے یہ آر بی اے والے اس میں آتے ہیں، اور باقی کیٹیگری والے اسی میں آتے ہیں، ان کا تو 200 میں ہی کٹ آف ہو چکا ہے ہر بار، 200 جنرل میں بھی اور 200 اس میں بھی پروفیشنل میں بھی، صرف یہاں پر ہوا ہے 357، مطلب کہ 200 سے 250 کے ابو جن کے مارکس ہوں گے، یا 200 کے ابو 250 230 50 اس کے رینج میں کٹ آف ہو سکتا ہے آر بی اے والوں کا۔ تو یہ تو تھا کٹ آف، مطلب ایکسپیکٹڈ یہی، یہ آپ اب خود دیکھیے، مطلب کہ میں نے تو ایسے ہی بتایا ایوریج نکال کے، تو پھر بھی آپ ایک بار دیکھیے گا کہ کیا ہو سکتا ہے اس کا کٹ آف۔
اور ان کے مارکس کے بیسس پر اپنے مارکس کے ساتھ کمپیئر کیجیے اور دیکھیے کہ آپ کے کتنے چانسز ہے سیٹ ملنے یا نہ ملنے کے. اور اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم آ سکتی ہے اس کے بغیر بھی تو آپ کومنٹس میں بتائیں گے, میں اس کا رپلائی دوں گا جتنا جلدی ہو سکے اتنا. اور اس ویڈیو کو جو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور لائک اور کمنٹ کیجیے گا. تھینک یو سو مچ.